اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن 786 چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں بھی ہوں اپنی حفظ و امان کے اندر رکھے۔ سبق ہم نے دوستو پڑھ لیا تھا آیت نمبر 264 تک، اور آج انشاءاللہ ہم سبق پڑھیں گے آیت نمبر 265 سے لے کر آیت نمبر 266 تک۔ تو جو حضرات ہمارے چینل پر نئے، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارا پڑھنا اور پڑھانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما کے آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنے۔ تو اسی طرح خود بھی قرآن پاک دوستو تجوید کے ساتھ پڑھیں، اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھ سکے، اور یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو۔ تو چلتے ہیں، اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير۔ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ ومثل الذين یہ ثا اور سین کے درمیان فرق کرنا ہے اپنے۔ ينفقون أموالهم ابتغاء، یہ مد ہے، یہ بڑی مد ہے، اس کو 5 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ مرضات اللہ، لفظ اللہ کو باریک کر کے پڑھنا ہے کیونکہ اس سے پہلے زیر ہے۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بربوة را، اس کے اوپر زبر ہے تو پر کر کے پڑھیں گے، اور اسی طرح یہاں پر غنہ نہیں کریں گے اس لیے کہ آگے حمزہ حروف حلقی میں سے ہے۔ وابل فآتت، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو 1 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ فآتت نہیں پڑھنا، فآتت اکلها ضعفین، اکلها، تو اس لفظ کو بھی آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ اکلها نہیں پڑھنا، اکلها، اکلها، کاف کے اوپر پیش ہے، لام کے اوپر زبر ہے، کاف کے اوپر زبر نہیں پڑھنی۔ فآتت اکلها ضعفین فإن لم يصبها وابل فطل، وقف کریں گے، اور لام کے اوپر شد ہے تو جس حرف کے اوپر شد ہو تو وہاں پر 2 حرف پڑ جاتے ہیں، تو واضح طور پر آپ نے ایسے ادا کرنا ہے۔ فطل، ایسے نہیں پڑھنا، فطل، اس صورت میں 1 لام پڑا جائے گا۔ وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر۔
أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب حمزہ ہے اور حمزہ کے بعد عین ہے، تو حمزہ اور عین کے درمیان آپ نے فرق کرنا ہے، ایسے نہ ہو کہ عین کو بھی آپ حمزہ پڑھنے لگ جائیں۔ وآناب نہیں پڑھنا۔ وأعناب تجری من تحتها الأنہار، ہا اور حا کے درمیان فرق کرنا ہے آپ نے۔ لہو فیہا من کل الثمرات وأصابہ الکبر، الفاظ بھی آپ نے توجہ کے ساتھ سننے ہیں تاکہ آپ کے الفاظ بھی ٹھیک ہوں۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ، تو یا کے اوپر شد ہے تو آپ نے ایسے پڑھنا ہے ذُرِّيَّةٌ نہیں پڑھنا، ذُرِّيَّةٌ پڑھیں گے تو پھر اس صورت کے اندر یہ یا مشدد نہیں پڑھی جائے گی، یہ یا کے اوپر جو شد ہے نا یہ پھر نہیں پڑھی جائے گی۔ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ، ہا کے نیچے زیر ہے، کھڑی زیر نہیں ہے، ہا کو لمبا نہیں کرنا، فِيهِ ایسے نہیں پڑھنا۔ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، لفظ اللہ کو پر کر کے پڑھنا۔ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير۔ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ امید ہے سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، تو بعض اوقات مصروفیت کی وجہ سے سبق نہیں پڑھا سکتا، تو اس پر معذرت خواہ ہوں۔ تو جو بات سمجھ نہ آئی ہو کمنٹ میں اپنی بات کہہ سکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔